بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 90۔ خلاصہ تو ہو گیا تھا، البتہ الفاظ ابھی رہتے ہیں۔ فتولوا عنہ مدبرین فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون۔ تو کل بات چلی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو کہا کہ تم جاؤ، انی سقیم، میری طبیعت ناساز ہے تو میں ادھر ہی رہوں گا۔ چنانچہ قوم چلی گئی، فراغ الی آلہتہم فقال لا تأکلون۔ ابراہیم معبد خانے میں گھس گئے اور بتوں سے جا کر خطاب کیا کہ الا تأکلون، تم کھاتے۔ معلوم ہوا کہ اس زمانے کے لوگ بھی اپنے بتوں پر کھانے پینے کی اشیاء کے چڑھاوے اور نذرانے چڑھاتے تھے، تو بتوں کے آگے کھانے پینے کی اشیاء رکھی ہوئی تھی۔ تو ابراہیم نے کہا کھاؤ، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر بھوک چوک نہیں ہے تو بتا دو، کیا ہے بھوک نہیں ہے تو پھر بتاؤ یا پھر کھاؤ۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، تو ابراہیم علیہ السلام شروع ہو گئے بالیمینی، دائیں ہاتھ سے۔ دوسری جگہ پر آیا ہے اور روایات میں بھی ہے کہ کلاڑا دائیں ہاتھ میں پکڑا اور شروع ہو گئے، اور دائیں ہاتھ سے زور بھی صحیح لگتا ہے، طاقت بھی صحیح خود ہوتی ہے، تو پوری قوت کے ساتھ بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ فاقبلوا الیہ یزفون، درمیان میں غیر ضروری باتیں پھر چھوڑ دی گئی۔ ظاہر ہے نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ بتوں کو توڑ کر باہر نکل گئے۔ جب قوم کو پتہ چلا تو وہ سیدھے ابراہیم کے پاس دوڑے دوڑے آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام جس موقع کی تلاش میں تھے وہ تو اصل میں یہ تھا کہ قوم کے سامنے بتوں کی عاجزی، ان کا بے بس ہونا ظاہر کر دیا جائے، اور انہیں بتا دیا جائے کہ جو بے بس ہیں اتنے کہ اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا حفاظت کریں گے؟ تمہیں مشکلات سے کیا نکالیں گے جو خود مشکلات میں گر جاتی ہیں؟ تمہاری مدد کیا کریں گے جنہیں خود کو مدد کیا ہوتی ہے، درکار ہوتی ہے۔ تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، قوم کو کہا کہ تم ذرا یہ سوچو کہ جنہیں تم خود تراشتے ہو انہی کی تم کیا کر رہے ہو؟ عبادت۔ خود جنہیں تم کیا کرتے ہو؟ تراشتے ہو۔ حالانکہ معبود تو وہ ہے جس نے خود بندے کو تخلیق کی ہے، نہ یہ کہ معبود اس کو بنا لیا جائے جس کو بندوں نے خود بنایا۔ پتھر کی مورتیاں، مٹی کی مورتیاں خود اپنے ہاتھوں سے جو بنائی ہیں اسے معبود بنا لینا، یہ تو کہیں کوئی عقل مندی نہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اور حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وما تعملون، اور جو کچھ تم بناتے اور کرتے ہو اس کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یعنی اس کائنات کے ہر ذرے کا اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ خالق ہے۔ تمہاری ذات سمیت، تمہارے اجسام سمیت اللہ تعالیٰ ہی تمہارا خالق ہے، تو پھر ان تخلیق شدہ معبودوں کی عبادت کرنے کی بجائے، معبودان باطلہ کی عبادت کرنے کی بجائے خالق کی عبادت کی جائے۔ قالوا بنوا له بنیانا، دلیل کوئی نہیں تھی ان کے پاس، جواب کوئی نہیں تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے حجت تام ہو گئی تھی، اس لیے کہ مشرک اور کافر کے لیے نبی کا انذار اثر انداز نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے تو صرف ان پر جن کے اندر طلب ہوتی ہے، جن کے اندر تلاش ہوتی ہے، جنہیں بھی پانی اسی کو دیا جاتا ہے جس کو طلب ہو، پیاس ہو، اور فائدہ بھی اسی کو دیتا ہے۔ اگر پہلے سے بندہ سیر ہے تو پھر اگر 2-4 گلاس انڈیل لے پیٹ میں تو اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے۔ جیسے کھانا ہے، اگر بھوک ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے، اگر بھوک نہ ہو پھر بھی پیٹ میں انڈیل لیا جائے تو بیماریاں پیدا کرے گا، بس میں جا رہی ہے، یا بد ہضمی کا سبب بنے گا۔ تو طلب ہی نہ ہو تو پھر انذار فائدہ نہیں دیتا، نبی کی بات صرف اتمام حجت ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے اتمام حجت کیا ہے کہ کم از کم صاف صریح انداز میں ایک دفعہ ان کو ایسا انذار کر دیا جائے
کہ معبودان باطلہ کی حقیقت ان کے سامنے کیا ہو جائے، واضح، اور وہ خاموش ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا کہ وہ کوئی جواب نہ دے سکے، تو نتیجتاً وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. ابنوا لہ بنیانا فالقوہ فی الجحیم، کہ ایک عمارت بناؤ. بھئی جب کئی دنوں میں لکڑیاں جمع کرتے رہے، کئی مہینے لگے لکڑیاں جمع کرتے ہوئے، تو ان لکڑیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے عمارت کی ضرورت تھی. تو کوئی احاطہ بڑا سا انہوں نے بنایا اور اس کے اندر انہوں نے لکڑیاں جمع کرنی شروع کی، اور ان لکڑیوں کی حفاظت بھی ہوتی رہی. فالقوہ فی الجحیم، اور یہ مشرے میں ہی طے ہو گیا کہ پھر اس میں آگ لگاؤ اور ان کو کیا ہے اس آگ میں جلا دو. فارادوا به کیدا فجعلناهم الاسفلین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چال چلی، اللہ تعالیٰ نے وہ چال انہی پر کیا کر دی، الٹ دی. بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لکڑیاں جمع کرتے رہے، اور جلانے کا جو مشورہ ہوا، جب پروگرام ہوا، یا تو ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بے خبر رکھا گیا، بے خبر. بعض روایات میں جیسے کہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا گیا، جیل میں بند کر دیا گیا. اگرچہ وہ تاریخی روایات ہیں، بہرحال اس لفظ سے اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چال چلی. اور قید کہتے ہیں ایسی چال کو جو خفیہ ہو، جس کے خلاف چلی گئی ہے اسے معلوم نہ ہو. تو یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے علم میں نہیں تھا. یا تو ابراہیم علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، یا ان کا یہ مشورہ الگ خفیہ جگہ پر ہوا اور اس مشورے کے بارے میں ابراہیم کو اطلاع نہیں دی گئی. صرف یہ مشورہ طے پایا کہ لکڑیاں جمع کرتے رہو، اچانک ڈال دیا جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو بے خبر رکھا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جعلناہم الاسفلین، ان کی ان چالوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیچا کر دکھایا. کیسے؟ کہ اتنے لمبے عرصے کے لیے لکڑیاں بھی جمع کی، آگ بھی جلائی، اور اپنے کلیجے ٹھنڈے کرنے کے لیے ابراہیم کو آگ میں بھی ڈالا، مگر اللہ نے اسی آگ کو کیا کر دیا، ٹھنڈا کر دیا. اسی آگ کو کیا کر دیا، ٹھنڈا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف نیچا ہی نہیں دکھایا، ایسا زج کر دیا کہ اب ان کے پاس اپنی آگ بجھانے کا کوئی اور ذریعہ باقی نہیں بچا تھا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا کہ میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، سیہدین، ان قریب مجھے میرا رب کیا کرے گا، ہدایت دے گا، رہنمائی دے گا. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام قوم سے مایوس ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں. البتہ مقام ہجرت نہیں بتایا گیا، اور کہا گیا کہ یہاں سے ہجرت کر جائیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام پہلے مصر میں پہنچے، عراق کو چھوڑا. یہ واقعہ کہاں پیش آیا آگ میں ڈالے جانے کا؟ نمرود کا پایا تخت بابل تھا، عراق کا قدیم ترین شہر تھا بابل. تو وہاں بابل اور نینوا یہ دو قدیم ترین دنیا کی آبادیوں میں سے، جن کے آثار بھی ماہرین آثار قدیمہ نے آج کل دریافت کیے ہوئے ہیں. تو بابل کے رہنے والے تھے، اور نمرود بھی بابل کا رہنے والا تھا، یہاں کا حکمران تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں سے ہجرت کر جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام قریب مصر میں چلے گئے، اور مصر میں وہ واقعہ پیش آیا کہ مصر کا اس زمانے کا جو فرعون تھا، ابراہیم علیہ السلام کے دور کا جو فرعون تھا، کیونکہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا، فرعون یا عزیز مصر. عزیز، جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں عزیز مصر کہا گیا ہے، یا فرعون کہا جاتا تھا ان کو. تو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا وہ بڑا ظالم تھا، وہ جابر تھا. ابراہیم کا ارادہ ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں رہنے کا تھا، مگر اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساتھ حضرت اما سارہ بھی تھی، اور حضرت اما سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے، آپ کی زوجہ ہے. تو اس کے کارندوں نے اس کو خبر سنائی کہ چونکہ بادشاہ بھی عیاش پرست تھا، تو ظاہر ہے اس کے کارندے بھی ایسے ہی لوفر ہوں گے. انہوں نے جا کے خبر سنائی کہ ایک نیا آدمی آیا ہے شہر میں، اور اس کی بیوی بڑی حسین ہے، اس کے ساتھ عورت بڑی خوبصورت ہے. چنانچہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلوایا، اور بدکاری کے ارادے سے حضرت سارہ پر اس نے دست درازی کی. یہاں وہ اپنے جگہ پر آتا ہے واقعہ کہ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟
تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ میری کیا ہے؟ بہن ہے، میری کیا ہے؟ حالانکہ بیوی تھی، حالانکہ کیا تھی؟ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ بخاری شریف کی روایت میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مقامات پر کیا کیا ہے؟ جھوٹ بولا ہے، تو وہاں جھوٹ سے مراد کیا ہے؟ توریہ ہے۔ یہاں بھی ابراہیم علیہ السلام نے توریہ سے کام لیا۔ کیسے؟ کہ ایمانی بہن ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومن سارے کیا ہیں؟ بہن بھائی ہیں، تو ایمانی بہن ہے، جبکہ انہوں نے اس سے مراد لیا کہ یہ ان کی حقیقی کیا ہے؟ بہن ہے۔ مقصد بہن کہنے کا یہ تھا کہ وہ چھوڑ دے گا، وہ دست درازی نہیں کرے گا، مگر وہ پھر بھی اپنے برے ارادے سے باز نہ آیا، اور اس نے ہاتھ بڑھایا حضرت سارہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اکیلے کمرے میں، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت اما سارہ کی کرامت ظاہر ہوئی کہ اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو اس نے پھر کہا کہ مجھے معاف کرو اور میرے لیے دعا کرو کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، آزاد کر دوں گا۔ تو جب انہوں نے دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہوا، تو پھر دست درازی کی۔ 3 بار ایسا ہوا، تو آخری بار اس نے اپنے کارندوں کو بلایا کہ لے جاؤ ان کو، پتہ نہیں تم میرے پاس انسان کو لائے ہو یا جنوں میں سے کسی کو پکڑ کے لے آئے۔ تو خیر جب اس نے کرامت دیکھی تو اس نے معذرت بھی کی، اور معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت اما سارہ کو خوش کرنے کے لیے، بعض روایات میں یہ ہے کہ اپنی بیٹی، اور بعض روایات میں ہے کہ کوئی باندھی تھی اس کی، وہ اس نے حضرت اما سارہ کو ہدیے میں دے دی، خدمت کے لیے ان کو دے دی، جن کا نام ہاجرہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہاں کے حالات تو بابل سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے ہجرت کی اور شام کے علاقے میں آ کر مقیم ہو گئے۔ شام، بیت المقدس جو موجودہ سرزمین ہے فلسطین کی، یہ قدیم شام کا حصہ ہے، یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ تو یہاں آباد ہونے کے بعد ہوا یہ کہ حضرت اما سارہ سے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اپنی خادمہ ہاجرہ کا نکاح ابراہیم سے کر لیا کہ چلو خدمت میری کرتی رہے گی، نکاح آپ کے ساتھ ہو جائے۔ اب ہوا یہ اللہ کا کرنا کہ پہلا بیٹا اللہ تعالیٰ نے حضرت میں ہاجرہ سے دے دیا، اب خادمہ سوکن بن گئی۔ بھئی اولاد بھی پیدا ہو جائے تو ظاہر ہے پہلا بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا، اور وہ بھی حضرت اما ہاجرہ سے، جو کہ سارہ کی کیا تھی؟ خادمہ تھی، مگر حضرت ابراہیم کی تو زوجہ ہے، تو ظاہر ہے آٹومیٹک ایسی بیوی کی طرف توجہ ہو جاتی ہے کہ جس سے اولاد ہو جائے، اور ترسے ہوئے بندے کی توجہ تو زیادہ ہوگی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہاجرہ کی ویلیو تو بڑھتی جا رہی ہے ابراہیم کی نظر میں، تو ان کے آپس میں وہ سوکنوں والی جو ہے وہ ضد شروع ہو گئی، اور اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کافی پریشانی ہوئی۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اس کا حل یہی ہے کہ ان کو جدا رکھو۔ تو حضرت اما سارہ وہیں مقیم رہی، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے کو لے کر مکہ کی سرزمین جہاں پر آج مکہ ہے وہاں ویرانے میں جا کر چھوڑا۔ آزمائش بھی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، امتحان بھی تھا حضرت ہاجرہ کا بھی، مگر مکہ کو بھی آباد کرنا تھا، بیت اللہ کی تعمیر بھی مقصود تھی، کیونکہ جس جگہ پر آج بیت اللہ ہے یہ تعمیر تو پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے، آباد ہوئی ہے، زمین آباد ہوئی ہے، تب سے سب سے قدیم عمارت اس زمین کے اوپر جو بنی ہے وہ بیت اللہ کی ہے۔ طوفان نوح میں اس کے آثار مٹ گئے تھے، صرف اس کی بنیادیں باقی رہ گئی تھی، اور روایات میں آتا ہے کہ ان بنیادوں کے اوپر ٹیلے وغیرہ، ریت، مٹی شٹی آ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم کی رہنمائی کی کہ اس جگہ پر بیت اللہ ہے، یہاں کھدائی کرے تو آپ کو بنیادیں مل جائیں گی، اور وہیں تعمیر کی گئی انہی بنیادوں پر۔ تو چونکہ بیت اللہ کی تعمیر مقصود تھی، مکہ کی آبادی مقصود تھی، تو اسماعیل اور ہاجرہ کو حکم ہوا کہ ان کو وہاں ویرانے میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر واپس شام میں آ گئے، اور مستقل رہائش حضرت ابراہیم کی شام میں تھی، البتہ کبھی کبھار بیوی اور بچے کو ان کی دیکھ بھال کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔
تو اسی دوران میں اسماعیل جب بڑے ہوئے، روایات مختلف ہیں، بعد میں ہے کہ 7 سے 8 سال کی عمر تھی، بعد میں ہے کہ 13-14 سال کی، اور بعد میں یہ بھی ہے کہ بالغ ہو چکے تھے، جوان ہو چکے تھے، یعنی 16-17 سال کے قریب عمر تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ قرآن نے یہاں یہ وضاحت بھی نہیں کی ہے کہ خواب کہاں دیکھا، آیا شام میں ہی دیکھا پھر مکہ تشریف لے گئے، یا وہیں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے گئے ہوئے تھے کہ وہاں پر خواب دیکھا؟ اس کے بارے میں روایات میں تو مختلف آیا ہے، بعض میں ہے کہ شام میں تھے، اور بعض میں ہے کہ وہیں حضرت ابراہیم گئے ہوئے تھے مکہ کی سرزمین پر، اور حضرت اماں ہاجرہ اور بیٹے کا حال حوال پوچھنے گئے ہوئے تھے کہ وہیں خواب دیکھا۔ اور خواب میں کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو اپنے بیٹے کے گلے پر میں چھری چلا رہا، ذبح کر رہا۔ تو پہلے رات جب خواب دیکھا تو نبی کا خواب یاد رکھیں وہ حقیقت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، البتہ اس کی تعبیر مختلف ہو سکتی ہے، تعبیر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ ممکن ہے اس کی تعبیر یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے صدقے کا حکم ہو، چنانچہ کچھ جانور صدقہ کیے، قربان کیے۔ پھر اگلی دوسری رات وہی خواب دیکھا، پھر تیسری رات وہی خواب دیکھا۔ ابراہیم سمجھ گئے کہ بس یہی کام کرنا ہے، اب کوئی اور تعبیر نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اس مقصد کے لیے بیٹے سے مشورہ لیا، اور بیٹا بھی تیار ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اسماعیل کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا، اور ذبح کرنے کے لیے زمین پر لٹایا، چھری چلانے لگے۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی گردن میں پیتل ڈال دی یا تانبا، یعنی گردن پیتل یا تانبے میں سے کسی دھات میں تبدیل ہو گئی، اور چھری نہیں چلی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا، چھری چلانے کی کوشش کی، مگر گردن نہیں کٹ سکی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، تمہاری قربانی قبول ہو گئی، مگر اسماعیل کے بدلے میں اب تمہیں یہ میڑا دیا جاتا ہے، یہ ذبح کریں۔ میڑے سے مراد دمبا، وہ ذبح کیا جائے۔ حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بیت اللہ میں اس میڑے کے سینگ بھی کافی عرصے تک باقی رہے، بیت اللہ میں لٹکا دیے گئے تھے۔ امام شابی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بیت اللہ کے اندر وہ سینگ رکھے ہوئے کیا ہے دیکھے ہیں، اللہ عالم آج باقی ہیں یا نہیں ہے۔ تو امام شابی رحمۃ اللہ علیہ کافی بعد کے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر وہ سینگ بھی دیکھے ہیں جو میڈا فدیے میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت بھی ہے اس بارے میں کہ یہ میڈا وہ تھا جو حابیل کی قربانی اللہ تعالیٰ نے قبول کی تھی۔ وہ حابیل اور قابیل دو بھائی تھے جن کے درمیان میں مقابلہ ہوا تھا، تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی، اور وہ میڈا جنت میں رہا، اور اسماعیل کے فدیے میں ان کے بدلے میں وہ میڈا ذبح ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ میڈا میری راہ میں کیا کر دیں، ذبح کر دیں۔ اب اس موقع پر یہ ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کچھ کیا یہ تھا وحی کی بنیاد پر، تھا وحی کی بنیاد پر، مگر اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا حکم ہے۔ آگے الفاظ بھی آ رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اتنا بتایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل سمجھ گئے کہ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہی غیر مطلوب، قرآن میں اس کے بارے میں کوئی نہیں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ یہ اللہ کا کیا ہے حکم ہے، مگر وہ سمجھ گئے۔ اور خواب تو وہی غیر مطلوب ہے، خواب تو وہی ہے، اور حدیث بھی وہی غیر مطلوب ہے۔ وہی مطلوب صرف آسمانی کتاب کے الفاظ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہوتے ہیں، آسمانی کتاب۔ اس کے علاوہ سب جتنے بھی احکام نبی کو ملتے ہیں وہ وہی غیر مطلوب ہے۔ لہٰذا اسماعیل اس وحی غیر مطلوب کے آگے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے ذبح کریں، میں ذبح ہونے کے لیے کیا ہوں، تیار ہوں، اور اس کو اللہ کا حکم بھی سمجھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی مطلوب کی طرح
نبی کی وحی غیر مطلوب بھی قابل حجت ہوتی ہے اور اس سے بھی احکام شرعیہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ منکرین حدیث کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن کیا ہے، کافی ہے، قرآن ہی لازم ہے، جو کچھ قرآن میں بیان ہوا وہی ہمارے اوپر کیا ہے، لازم ہے۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یعنی احادیث کو نہیں مانتے، روایات کو نہیں مانتے، حالانکہ روایات وہی غیر مطلوب ہے، اور جیسے قرآن سے حکم لازم ہوتا ہے اسی طرح وہی غیر مطلوب یعنی احادیث اور روایات سے بھی حکم کیا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ باقی الفاظ دیکھ لیں، کافی ساری باتیں ہیں جن کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں جو میری رہنمائی کرے گا، اور اللہ نے رہنمائی کی، شام میں پہنچ گئے۔ ربی حب لی من الصالحین، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو بہرحال اس سے ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے یہ سبق ملتا ہے کہ اولاد بھی مانگے تو کیسی مانگے، نیک مانگے۔ یہ ذہن میں رکھ کر مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد نیک دے، اور ظاہر ہے پیدا ہوتے ہی جنید بغدادی تو نہیں پیدا ہو جائے گا، بچہ ہوگا، پھر اس کی تربیت کرنی پڑے گی۔ تو جب نیک اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں تو اس کو نیک بنانے کے لیے ماحول بھی ویسا دینا پڑے گا، ماحول بھی ویسا ہی دینا پڑے گا۔ اگر وہ نیک پیدا ہو بھی گیا تو بچہ تو ویسے بھی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم تو نیک ہی ہوتا ہے، آلریڈی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، مگر پیدا ہونے کے بعد جس ماحول میں اس کی پرورش کرنی ہے وہ ماحول بھی ایسا جو نیکی والا ہو، ماحول بھی ایسا جو ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہوگا کہ ماں باپ بھی کیا ہوں، نیک ہوں، اطاعت گزار ہوں، فرما بردار ہوں، تبھی بیٹا نیک بنے گا۔ ورنہ تو وہ حدیث کے مطابق ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر ایک بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو یہاں یہی ہے کہ اگر وہ اس کے ماں باپ مومن ہے تو وہ بھی مومن بنے گا، اگر ماں باپ مومن تو ہے مگر بدکار ہے تو وہ بھی بدکار بنے گا۔ ماں باپ اس کے گناہگار ہیں اور ظاہر اعلانیہ گناہوں میں کیا ہے، مبتلا ہے، تو ظاہر ہے ان کے پاس پرورش پانے والا بچہ بھی کیا ہوگا، ویسے ہی گناہگار پیدا ہوگا، گناہوں کی عادت ہوگی۔ اور اگر والدین کی زندگی غیر شرعی ہے تو ظاہر ہے بچے نے بڑے ہو کر بھی کیا ہونا ہے، اگر ماں بے پردہ رہتی ہے تو بچی بھی بڑی ہو کر پردہ کرے گی، وہ برقع پہنے گی۔ ماں کو الرجی ہوتی ہے برقعے سے تو بیٹی نے کب پردہ کرنا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی بچی کو لے کے آیا جس کے پاؤں میں پازیب تھی، بجنے والا زیور تھا، پاؤں میں پازیب ڈالی ہوئی تھی۔ تو حضرت عمر غصے ہوئے اور کہا کہ میرے بچوں کے کو ایسا زیور نہ پہنایا جائے جو بچنے والا ہو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ منع ہے، حالانکہ بچہ غیر مکلف ہے، بچے پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے، مگر بچے پر لاگو نہیں ہوتے، اس کے ورثاء پر بچے کی طرف سے لاگو ہوتے، یعنی ورثاء کو، بڑوں کو یہ حکم ہے کہ بچوں کو ایسا کام نہ کرنے دیا جائے جو جائز نہیں ہے، جو جائز ہے۔ ہمارے معاشرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھی اسی طرح بچی کو لایا گیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس کے اوپر کیا کیا ہے، غصہ کیا۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ مشہور ہے، عام طور پر رواج ہے کہ بھئی بچے کو، بچی ہے اگر تو اس کو چھوٹے کپڑے پہنا دینا، فیشن والے کپڑے پہنا دینا۔ کوئی کہے تو کہتے ابھی تو بچی ہے، بڑی ہو جائے گی تو پھر دیکھا جائے گا، بڑی ہوگی تو پورے کپڑے بھی پہن لے گی۔ سمجھ آ رہی ہے بھئی، عادت بچپن سے بنتی ہے، اگر بچپن سے اس کو شرعی حدود میں نہ رکھا گیا، بچے کو شرعی حدود کا پابند نہ بنایا گیا، تو بڑے ہونے کے بعد اس کا دل کرے گا۔ بھئی 16 سال 15 سال بچہ پوری زندگی غیر شرعی حالت میں گزارے، نہ نمازیں پڑھے، نہ اس کو روزہ رکھنے کا عادی بنایا جائے، نہ گناہوں سے اس کو روکا جائے، تو بڑے ہونے کے بعد وہ مصلی پر گرے گا۔ پورے 15 سال اس کو گانے سنائے جائیں، ڈرامے اور فلمیں دکھائی جائیں، تو بڑے ہونے کے بعد بھی اس نے وہی کچھ کرنا ہے۔ مسجد کا اسے منہ تک نہ دیکھنے دیا جائے، تو 15 سال کی عمر کے بعد جب مسجد کا کہیں گے تو وہ آئے گا مسجد کی۔ یہی صورتحال اس وقت ہمارے معاشرے کو درپیش ہے کہ بچپن سے
ان چیزوں کی تربیت نہیں کی جاتی تو بچے پھر نہ نمازی ہوتے ہیں نہ روزے دار ہوتے ہیں. پھر جن کی جو عادت بچپن میں بن جاتی ہے وہ پھر مرتے دم تک چلتی ہے. اس لیے کہ عادتیں بڑی مشکل سے بدلتی ہیں. وہ بچپن کی جو عادت ہوتی ہے، بچپن میں جو بچے کے دماغ کے اوپر نقش ہو جاتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے فطرت ہوتی ہے، پیدائشی فطرت ہوتی ہے، پھر وہ بہت مشکل سے بدلتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے نیک صالح بچے کی دعا کی ہے. ہر کوئی یہی خواہش رکھتا ہے، مگر اس کے لیے ماحول کا ہونا کیا ہے؟ ضروری. فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بیٹے کی خوشخبری دی، مگر بیٹا بھی ایسا جو بردبار ہو. جو کیا ہو؟ حلیم الطبع ہو، صبر کرنے والا ہو، مشکلات پر صبر کرنے والا. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ اسماعیل پر بڑی بڑی مشکلات، وہ تو پیدائش سے ہی شروع ہو گئی. بے ماں اور بچے کو ایسی جگہ پر چھوڑنے کا حکم ہوا کہ جہاں کھانا پینا نام کا نام و نشان تو دور کی بات ہے، رہائش کا انتظام بھی نہیں تھا. ویران جنگل میں، ویرانے میں، کھلے میدان میں، پہاڑی کے دامن میں چھوڑ کے ابراہیم کو حکم تھا کہ چپ چاپ چلے، اور چل دی. اب ظاہر ہے ماں کے لیے تو مشکلات تھی ہی، مگر بچہ جو ہی بڑا ہوتا گیا اس کے لیے بھی کیا تھی؟ مشکلات تھی. کیونکہ حضرت ابراہیم کی مستقل رہائش تو وہاں نہیں تھی، خود تو مستقل رہائش شام میں تھی. کچھ دنوں کے لیے وہاں جاتے، حال احوال پوچھ کر خیر خیریت معلوم کر کے واپس آ جاتے. تو ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی، پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کے اندر بردباری اور صبر کی کیا رکھی گئی ہے؟ صفات. اس میں ایک چیز اور بھی ذہن میں رہے کہ حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے فرمایا کہ وہ بردبار ہوں گے، مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں گے، مشکلات پر صبر کرنے والے ہوں گے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچے کو بچپن سے اگر آپ مشکلات اور مشقتوں کا عادی نہیں بناتے، محنت کا عادی، پھر بڑے ہو کر بھول جائیں کہ وہ مشقتیں اٹھائے گا، برداشت کرے گا. بڑے ہو کر اس کی زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے. اگر بچپن سے ہی آڈر عام ہو گیا، بچپن سے ہی، بھئی فرق دیکھ سکتے ہیں آپ. بعض بچوں کو جنہیں لاڈ پیار سے پالا جاتا ہے تو بڑے ہونے کے بعد وہ مشقتیں اٹھانے کے عادی نہیں ہوتے. پھر وہ کوشش کرتے ہیں بس زندگی آرام سے گزرے، چاہے آرام کی کمائی کیوں نہ ہو، بس فری میں کھانا مل جائے، کچھ کرنا نہ پڑے، مشقتیں نہ اٹھانی پڑے. تو اس لیے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل کی پرورش مشقتوں کے ساتھ کی گئی ہے، کیونکہ اس سے بڑی مشقت ان کی زندگی میں آنے والی تھی کہ ذبح کا حکم آنے والا تھا. ذبح کا حکم بھی آنے والا تھا. تو اس وجہ سے یاد رہے کہ بچے کو اگر بچپن سے کام کا عادی نہیں بناتے، محنت کا عادی، مشقت کا عادی، تھوڑی سی ٹھوکر لگی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ تو مر گیا، فلاں ہو گیا، ایسے نہیں. مشقت کا عادی بنے، بچوں کو محنت کا عادی بنائے، فارغ نہ رہنے دیا جائے. یہ بچوں کی تربیت کے لیے لازمی چیز ہے کہ بچے کو گھر کے اندر فارغ نہ رہنے دیا جائے. پڑھائی میں گیا، اسکول گیا، مسجد گیا، مدرسے گیا، واپس آئے کسی کام میں لگا دیں. اس کے لیے پہلے سے کوئی نہ کوئی کام کیا ہو، اور کچھ بھی نہ ہو تو گھر میں پودے شودے ہیں ان کو پانی لگانا شروع کر دیں. کسی نہ کسی کام کا اس کام کے اندر بچے کو کیا ہے؟ لگائے رکھیں. اس کے لیے کام بھی ہے اور کھیل بھی ہے، جسمانی محنت بھی ہے، جسمانی ورزش بھی ہے. کسی ایسے کام کے اندر اس کو لگائے رکھیں جس کے اندر جسمانی ورزش بھی ہوتی ہے، جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے. یہ اس کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور آنے والی زندگی کے لیے بھی کیا ہے؟ اچھا ہے، ورنہ تو وہ آڈرام پیدا ہوگا. پھر فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. جب اسماعیل چلنے کے قابل ہوئے، ابراہیم کے ساتھ چلنے کے قابل ہوئے، کتنی عمر تھی؟ قرآن نے اس کے بارے میں کچھ بھی صرف اتنا بتایا کہ وہ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے. اب روایات تو مختلف ہیں، میں نے بتایا 7-8 سال کی بھی ہے، 13 کی بھی ہے، اور 17-16 کی بھی ہے. اس لیے اس چیز کا تعلق چونکہ واقعے کے ساتھ اس طور پر نہیں ہے کہ اس کے بغیر واقعہ ہی درست
نہ ہو کہ کتنی عمر تھی بھی ذبح کا حکم چاہے 40 سال کی عمر میں بھی ہے، بیٹا تو بیٹا ہے، بچپن میں ہے تب بھی تو کیا ہے، بیٹا ہے، لہذا عمر سے اس کا تعلق نہیں تھا، یہ کوئی ضروری بات نہیں تھی، اس لیے قرآن نے اس غیر ضروری چیز کو کیا کر دیا ہے، چھوڑ دیا۔ قال یا بنیا، ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے مشورہ لیا ہے، حکم نہیں دیا، اور پکڑ کے ذبح کرنا شروع بھی، اس لیے کہ اگر بغیر بتائے ذبح کرنا شروع کر دیتے تو ممکن ہے وہ بے صبری کرتا، ممکن ہے وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس میں والدین کو اس تربیتی اصول کی طرف بھی لایا گیا ہے، تربیتی اصول کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی بھی کام بچے کے ذمہ داری اس کے اوپر ڈالنے سے پہلے اس سے مشورہ لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ ہے کہ مشورہ لینا چاہیے، دوسرا یہ ہے کہ باپ اگر اپنے بیٹے کو یا بڑا کسی چھوٹے کو کوئی کام بتاتا ہے تو اس کا انداز بتانے کا حکم والا نہ ہو، حکم والا، اس لیے کہ اگر حکم کے انداز میں کوئی کام کہیں گے اور بیٹا آگے سے نہ کر دے تو نافرمان شمار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، کبیرہ گناہ ہے، والدین کے حکم کی نافرمانی کرنا کیا ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے صاف الفاظ میں حکم کرنے کے مشورے کے انداز میں کہا جائے کہ بیٹا اگر یہ کام کر لے تو اچھا ہے، یہ کام کر لے تو۔ پانی بھرنے کے لیے بھی اگر کسی بچے کو کہنا ہے تو یوں کہنا کہ جاؤ پانی لے آؤ، یہ ایک طریقہ ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے، اگر آپ لا سکتے ہیں، حکم تو ظاہر ہو گیا نا، مگر شرعی حکم دیں گے تو وہ اس کی اگر نافرمانی کر دے کسی بھی وجہ سے، لاؤبالی پن ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ شرعی حکم دینے میں اور بعض اوقات انداز لہجہ سخت ہو جاتا ہے، لہجہ سخت ہو جاتا ہے، اور بچے پر انداز اور لہجے کی جو سختی ہے یہ بھی برا اثر ڈالتی ہے اس کی تربیت میں، بچہ ضدی ہو جاتا ہے، اڑیل ہو جاتا ہے، ہٹ درم ہو جاتا ہے۔ جو بچوں کو زیادہ مارتے ہیں نا، دیکھا ہوگا انہی کے بچے جو ہے نا پورے ہٹ درم ہوتے ہیں، ڈھیٹ ہوتے ہیں، پورے ڈھیٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈھیٹ پن بچے میں آتا ہے وہ اس وجہ سے کہ بے جا سختی، یعنی ضرورت کے موقع پر تو مار کا حکم تو ہے حدیث میں کہ اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے اگرچہ مارنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو تو اسے نماز پڑھنے کا کہو، 10 سال کا ہو تو پھر نہ پڑھنے پر مارو بھی، مگر ہر وقت مارنا اور ہر وقت سختی یہ بھی تربیت کے کیا ہے، خلاف ہے، معاذ طور۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو یہ نہیں کہا کہ چلو آؤ میں تمہیں ذبح کرتا ہوں، میں تمہیں، بلکہ کہا معاذ طور، تمہاری کیا رائے، تمہاری۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر بے صبری کرتا ہے یا اس کے ذہن میں کوئی کچھ خلش ہے، اشکال ہے، تو وہ بھی ظاہر ہو جائے، معاذ طور کہہ کر مشورہ لے لیا۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان جو حکم دیا گیا ہے وہ کر مجھے، یعنی یہ بھی نہیں پوچھا کہ کس کا حکم ہے، کس کا حکم ہے۔ جب یہ سنا کہ میں نے خواب میں تمہیں ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنے آپ کو، تو سمجھ گیا کہ نبی کا خواب تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے۔ اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ حضرت اسماعیل کی عمر اتنی تھی کہ وہ سمجھداری ان کے اندر پائی جاتی، ان کے اندر اتنی سمجھ تھی، اتنی عمر کے وہ ہو چکے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی کا خواب بھی کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے، لہذا جو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے، حکم ہے، تو وہ تیار ہو گئے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، دو جملے ہیں، دونوں کو سمجھ لیں۔ پہلے ہے کہ لما اسلم، جب وہ دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے، لفظی ترجمہ بھی یہی ہے اور مراد بھی یہی ہے کہ جب وہ دونوں اللہ کے سامنے جھک گئے، یعنی ابراہیم بھی اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور اسماعیل بھی اللہ کے حکم کے آگے تیار ہو گئے پورے طور پر۔ تو کیا ہوا؟ لما کا جواب نہیں ہے، آگے لما کا کہیں بھی جواب موجود ہے
بھئی لما یہ حرف شرط کے لیے آتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لما اسلما، جب وہ دونوں کیا ہو گئے؟ تیار ہو گئے. جب وہ دونوں تیار ہو گئے، اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے، ذبح کے لیے اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے اور ابراہیم ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تو پھر کیا ہوا؟ وہ بات معذوف ہے. آگے شروع کیا تلہ للجبین، ابراہیم نے ان کو لٹا دیا. حالانکہ بات اتنی نہیں تھی، بات اتنی نہیں تھی. لما یہ بتا رہا ہے کہ یہاں بات کچھ نہ کچھ درمیان میں کوئی اور ہے، کیونکہ اس کی جزا یہاں پر موجود نہیں ہے، جواب شرط یہاں موجود نہیں ہے. اس لیے علماء نے تاریخی طور پر اس روایت کو یہاں پر لیا ہے کہ جس میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ذبح کے لیے لے چلے اسماعیل کو، تو راستے میں حضرت ابلیس آ گیا. ابلیس آیا بہکانے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے کہ ابراہیم کیا کرنے جا رہے ہو، خواب کی بنیاد پر بچے کو ذبح کر دو گے، بچے کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائی، اس کو ماری. پھر وہ دوبارہ سامنے آیا، پھر کنکریاں ماری. پھر تیسری بار وہ سامنے آیا. آج وہ جو جمرات کو حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور کنکریاں مارتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی عمل کی کیا ہے؟ یاد. تو لما اسلم، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے دونوں باپ بیٹا جھک گئے، پھر کیا ہوا کہ وہ شیطان آیا اپنی طرف سے زور لگانے کے لیے کہ کسی طرح باز رکھے، مگر پھر وہ بھی باز نہ رکھ سکا. تو تلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پیشانی کے بل لٹا لیا. پیشانی کے بل، بھئی ویسے تو پیشانی کہتے ہیں یہاں سے یہاں تک، یہ پیشانی ہے. یہ کیا ہے؟ پیشانی ہے. مگر اس کے تین حصے ہیں. ایک تو ہے سامنے والا، درمیان والا، ایک ہے، دو ہے اس کے کونے، یہ اور یہ. جبین دونوں کناروں کو کہتے ہیں، ان دونوں کناروں کو جبین کہتے ہیں. اور درمیان والے حصے کو عربی میں جبہہ کہا جاتا ہے. جبہہ، جبین نہیں کہتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو کروٹ کے بل لٹایا، جیسے کہ جانور کو لٹایا جاتا ہے ذبح کرتے وقت. کروٹ کے بل ان کو، عام طور پر یہاں آپ کو مختلف ترجمے اور وضاحتیں ملیں گی کہ الٹا لٹکا ان کو لٹایا، یعنی پیشانی کے بل، پیشانی کے. یہاں جبین سے مراد پوری پیشانی نہیں ہے، یہاں ایک کروٹ ہے، دائیں یا بائیں، ایک کروٹ کے بل لٹایا. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لفظ جبین ایک کونے پر بولا جاتا ہے، پوری پیشانی پر لفظ جبین نہیں بولا جاتا، بلکہ درمیان والے حصے پر جبہہ کا لفظ بولا جاتا ہے یا ناصیہ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو بہرحال پھر بعد وہ کہتے ہیں الٹا لٹایا پیشانی کے بل. تو پھر وہ تفسیر کے اندر وہ تاریخی روایات لے آتے ہیں کہ چونکہ سیدھا لٹانے میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو شفقت یاد آ رہی تھی کہ بیٹے کا چہرہ نظر آ رہا ہے، تو ممکن ہے کہ کہیں ذبح نہ کر سکوں، میرے ہاتھ نہ کانپ جائے. اس لیے ابراہیم نے ان کو الٹا لٹا دیا تاکہ چہرہ سامنے نظر نہ آئے. وہ تاریخی روایات ہیں، قرآن نے اس کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا. قرآن نے صرف اتنا کہا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کروٹ کے بل لٹایا اور ذبح کرنا شروع ہوئے. نَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کو آواز دی فرشتے کے ذریعے کہ آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. آپ نے اپنا خواب درمیان میں کیا ہوا کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ چھریاں ٹوٹی ہیں، چھری کے ساتھ کیا ہوا. بات سمجھ رہے ہو؟ خطیبوں کو تو پھر روایات مل جاتی ہیں. بہرحال ان میں اکثر روایات ایسی بے سر و پا ہیں، ان کے سند یا صحت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تاریخی روایات ہیں، تاریخی روایات ہیں. ذاکر ٹائپ کے خطیب جو ہے لوگوں کو رلانا جانتے ہیں بھی، اور اگر اثر نہ بھی ہو رہا ہو تو چلو اس طرح رلا دیں، کسی کو اس طرح رلا دیں. وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، یہ جو ذاکر لوگ ہوتے ہیں نا، ذاکر، تو کسی ذاکر نے بڑا زور لگایا حضرت امام حسین کا وہ واقعہ کربلا سناتے سناتے، دیکھا کہ مجمع رو نہیں رہا ہے. پھر اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو سارے پٹھان ہیں،
یہ تو سارے کیا ہیں پٹھانوں سے معذرت کے ساتھ، اب تو ہر کوئی اس میں ملوث ہے. تو پانی بند ہوا، کھانا پینا بند ہوا، وہ ذبح ہو گئے، جو اس نے سنایا کوئی نہ روئے، کسی کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے. ذاکر نے دیکھا آج تو لگتا ہے مجلس خراب ہی جائے گی. آخری آپشن اس کے ذہن میں ہے، یہ تو پٹھان ہے، اس نے کہا امام حسین کی نزوار بھی کیا ہو گئی تھی، بند کر دی ان ظالموں نے، سوارے رو پڑے. جب کالا کی نسوار بھی کیا کر دی، بند کر دی، تو سارے رو پڑے. تو خطیبوں کو جب اور کچھ نہیں ملتا کہ رلانے کے لیے، تو پھر وہ اس طرح کی روایات بھی لے آتے ہیں. اس لیے خطیب کی سنائی گئی ہر روایت کے اوپر بھروسہ کرنا. ہمارے لوگوں اصل میں مولوی اس کو سمجھتے ہیں نا جو طرز والی خطابت کرے یا جوشیلی خطابت کرے، صحیح جوش والی خطابت کرے، اس کو مولوی سمجھا جاتا ہے. جو میٹھے انداز میں صحیح بات سمجھانے کی کوشش کرے، کہتے ہیں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا. حضرت مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ سناتے ہوتے تھے کہ میں ایک جگہ خطب بیان کر رہا تھا پشاور کے کسی علاقے میں، تو ایک پٹھان نہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کھڑے ہو کر زور سے نعرے لگاتا تھا پورے جوش کے ساتھ. تو آخر میں وہ مجھے ملنے بھی آیا سب سے آگے آگے. تو کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا لگتا ہے آپ کو بڑی جو ہے نا صحیح بات سمجھ آئی ہے؟ تو کہتے ہیں نہیں بڑا، ہم کو سمجھ ومجھ کچھ نہیں آتا ہے اردو، ہم کو سمجھ ومجھ. میں نے کہا یار تو نعرے تو بڑے بڑے لگا رہا تھا. کہا بس آپ جوش مارتے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں، آپ جوش مارتے ہیں اور ہم نعرے لگاتے ہیں. تو بہرحال یہاں بھی خطیب بہت ساری باتیں سناتے ہیں، لیکن ان میں سے اکثریت جو ہے وہ تاریخی روایات ہیں، اور تاریخی روایات کا تعلق قرآن کی تفسیر کے ساتھ نہیں ہوتا. بعض چیزیں کچھ سمجھنے لائق ہوتی ہیں جس کی طرف قرآن اشارہ کر دیتا ہے، وہاں پر وہ روایات اگر فٹ ہوتی ہو تو تفسیر بالرأی کے طور پر اس کو لے لیا جاتا ہے. لیکن وہاں بھی اس کی بہت ساری شرائط ہوتی ہے کہ دوسری کسی صحیح روایت کے خلاف نہ ہو، قرآن کے ثابت شدہ، شریعت کے ثابت شدہ احکام کے خلاف نہ ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایسی روایات وہاں قبول ہو جاتی ہیں، تاریخی روایات جنہیں اسرائیلی روایات بھی کہا جاتا ہے. اسرائیلی روایت کا مطلب یہ ہے کہ جو روایات یہود و نصارہ کی زبانی منتقل ہوئی، تورات میں تھی، یا اسی طرح زبور کی، یا اسی طرح انجیل کی، یا ان کے اندر خاندانی نسل در نسل وہ روایات چلتی رہی، انبیاء بنی اسرائیل کے واقعات سے متعلق ہیں یا بنی اسرائیل کے اقوام سے متعلق ہیں. ایسی روایات کو اسرائیلی روایات کہا جاتے ہیں جو ان کی زبانی منتقل ہوتی آئی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں، اسی طرح نیکوکاروں کو. بھئی جو اخلاص کے اس درجے پر پہنچ جائے کہ بیٹے کے گلے پر بھی چھری پھیرنے کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایسوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، ایسا ہی بدلہ کہ میڈا جہاں سے بھی لانا پڑے اس کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. بھی تمہارا اخلاص تو یہاں تک تھا، خواب میں تو یہ تو نہیں دیکھا تھا کہ میں نے گلا کاٹ دیا ہے، میں نے گلا، وہاں لفظ ہے اذبح کا، میں ذبح کر رہا ہوں. ذبح تو ابراہیم یہاں بھی ذبح کر رہے ہیں، یہاں بھی ذبح. اور اسی کو اللہ نے فرمایا صدقتا، جو تو نے خواب میں دیکھا وہ کیا ہو گیا، سچ ہو گیا. بس بات اتنی ہی تھی، کیونکہ آزمائش مقصود تھی، امتحان مقصود تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اس اخلاص کے اس درجے پر پہنچ جائے، جیسا کہ ابراہیم تھے کہ جو خواب میں دیکھا وہ پورا کر دکھایا. بھئی براہ راست بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ براہ راست بھی تو حکم دیا جا سکتا تھا، فرشتے کو بھیجتے کہ جاؤ ابراہیم کو کہو ذبح کرے، بیٹے کو کیا کریں. بھئی خواب بھی تو حکم ہے، وہی ہے. اور جبرائیل امین کو بھیجتے تھے تو وہ بھی کیا تھی، وہی تھی. تو فرشتے کے ذریعے وہی کیوں نہیں بھیجی، براہ راست کیوں نہیں کہا گیا، خواب میں کیوں دکھایا، خواب میں کیوں دکھایا؟ یہ بھی آزمائش تھی، یہ بھی کیا تھی، آزمائش تھی. بھئی فرشتے کے ذریعے بتایا جاتا تو
اتنی بڑی آزمائش نہیں تھی، پتہ چل جاتا کہ ایک واضح حکم ہے بس ذبح کرو، واضح حکم ہے. لیکن حکم بھی اس انداز میں دیا کہ خواب میں دکھایا، جہاں کسی اور تعبیر کا بھی امکان ہوتا ہے، کسی اور تعبیر کا بھی امکان ہوتا ہے، تو وہ زیادہ آزمائش تھی، وہ زیادہ. مگر ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی کیا ہے، پورے اترے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اخلاص کے اس درجے پر ہو کہ اپنا سب کچھ میری راہ میں قربان کرنے کے لیے کیا ہو جائے، تیار ہو جائے. بھئی مقاصد دین میں سے، مقاصد شریعت میں سے سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مال، جان، عزت، آبرو بھی کیا کر دے بندہ، قربان. بھئی عزت پر اگر بن آئے، ایک طرف عزت جانے کا اندیشہ ہو اور عزت بچانے کے لیے مال موجود ہو، تو حکم یہ ہے کہ مال قربان کرو اور عزت کیا کرو، بچا لو. عزت کیا کرو، بچا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن اگر ایک طرف شریعت کا حکم ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، تو اس حکم کو بچانے کے لیے حکم یہ ہے کہ نہ مال بچانے کی اجازت ہے، نہ عزت بچانے کی اجازت ہے، نہ جان بچانے کی اجازت ہے، بلکہ ان ساری چیزوں کو شریعت کے حکم کو بچانے کے لیے قربان کرنے کا حکم ہے. اور یہ عملی طور پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایسی قربانی مانگی اور ابراہیم علیہ السلام نے یہ قربانی دی. اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی ملت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی. آپ ملت ابراہیمی پر ہیں، اور یہ واقعہ اہل اسلام کو سنا کر یہ بنیاد رکھی گئی ہے اس بات کے اوپر کہ اسلام میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں بندے کے لیے اللہ کا حکم ہی ہر حال میں مقدم ہے. اس کی عزت سے، مال سے، اس کی آبرو سے، اس کی جان سے، اس کی اولاد سے، ہر چیز سے مقدم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے، حکم. اور یہی اخلاص ہے. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہی چیز صحابہ کرام میں تھی. تو انہوں نے ہر چیز قربان کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ انہوں نے جانیں بھی قربان کی ہے، مال بھی قربان کیا ہے، اپنی عزتیں بھی قربان کی ہیں، مگر دین اسلام کی انہوں نے آبیاری کی ہے اور ہم تک پہنچائے. اگر ہمارے جیسے تب ہوتے غیر مخلصین، تو سوچیں کیا اس اسلام کے ساتھ کیا ہوتا، دین کے ساتھ. وہ شخصیات وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے ان میں ایسا اخلاص پیدا ہوا کہ انہوں نے دین کی آبیاری کے لیے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں کیا کر دیا ہے، قربان کر دیا. اور یہی چیز ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یہاں ذکر کر کے سکھائی جا رہی ہے کہ ہر معاملے میں جہاں بھی ایک طرف شریعت کا حکم ہو، تو اس حکم کے اوپر پھر سب کچھ قربان کرنا پڑے گا، حتیٰ کہ اپنے خیالات بھی، اپنی آسانیاں بھی، آسائشیں بھی، اپنی راحتیں بھی، اپنا آرام بھی شریعت کے حکم پر کیا کرنا پڑے گا، قربان. پھر یہ نہیں ہے کہ سردی ہو رہی ہے چلو رضائی میں پڑا رہو، نہیں، حیا علی الصلاۃ کی آواز آئی ہے تو اب نکل جاؤ، چاہے آگے پانی ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، سردی لگے، جو مرضی آئے، اب حکم آیا ہے تو اب نکل. اس لیے صحابہ کرام کا یہ درجہ اسی وجہ سے ہے، تو وہ نکل گئے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیکھا تھا کہ حکم شریعت ہی مقدم ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی چیز مقدم، مال، دولت، عزت، آبرو اور جان مقدم نہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین. فرمایا کہ یہ وہ واضح آزمائش ہے، یہ وہ واضح. بھئی امتحان لینے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑا امتحان لیا، میں نے بڑا. تو اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کو جا کر ذبح کرو، اپنے ہی بیٹے کو جا کر کیا کرو، ذبح کرو. تو اس سے بڑا امتحان اور کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑی آزمائش اور کوئی نہیں ہو سکتی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. فرمایا کہ ہم نے اس کے فدیے میں بڑا ذبح دے دیا، یعنی وہ مینڈا لا کر جبریل امین نے دے دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. اب پچھلوں میں قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے وہ سب ابراہیم علیہ السلام پر سلام پڑھتے رہیں گے. یہاں سلام سے مراد وہی ہے کہ ہر ایک جب بھی ابراہیم کا نام لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں، علیہ السلام، علیہ السلام. ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ جب بھی
کسی نبی کا نام آئے تو اس پر کیا پڑھا جائے؟ علیہ السلام۔ کذالک نجزی المحسنین، فرمایا ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، یقیناً ابراہیم ہمارے نیک بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، یہ دوسری بشارت ہے۔ دو واقعات تھے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، وہ گزر گئے۔ فرمایا کہ اس کے بعد ہم نے اسحاق کی بشارت دی، اور بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ نیک لوگوں میں سے نبی ہوں گے، صالحین میں سے نبی ہوں گے۔ یاد رہے کہ ابراہیم حضرت اسماعیل کے 13 سال بعد، روایات میں یہ ہے کہ 13 سال بعد حضرت اسحاق پیدا ہوئے، یعنی اسماعیل بڑے ہیں اور اسحاق کیا ہے؟ چھوٹے ہیں۔ اور اسحاق حضرت اماں سارہ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اسماعیل ہاجرہ کے بیٹے تھے اور حضرت اسحاق حضرت سارہ کے بیٹے تھے۔ البتہ احادیث میں، قرآن میں یہ واضح نہیں بتایا کہ ذبح کون تھے۔ ذبح ابراہیم نے کس کو ذبح کیا، اسماعیل کو یا؟ ہم نے تو کہہ دیا آپ کے سامنے کہ اسماعیل علیہ السلام کو کیا کیا؟ ذبح کیا، مگر قرآن میں ایسا کوئی لفظ آیا؟ صرف اتنا بتایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے جب بیٹے چلنے لگے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، لہذا بیٹے کو جا کر کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ بیٹے نے کہا میں تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بیٹے کا نام نہیں لیا۔ احادیث میں روایات مختلف، روایات کیا ہیں؟ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جن کو ذبح کیا گیا تھا، ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا، وہ اسماعیل نہیں بلکہ اسحاق، اور وہ بھی صحیح روایات میں۔ اور اسماعیل کے بارے میں بھی بہت ساری روایات ہیں، دونوں طرف کی روایات میں اکثر صحیح ہے، اکثر کیا ہے؟ البتہ علماء نے ترجیح اس کو دی ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اگر دیکھیں، روایات تو مختلف ہو گئی، قرآن سے اگر فیصلہ کروائیں تو قرآن اسی بات کی تائید کر رہا ہے کہ ذبح اسماعیل تھے، اسحاق نہیں۔ اب دیکھ لیں، فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم بردبار لڑکے کی ہم نے ان کو کیا دی؟ بشارت۔ پہلے اسماعیل پیدا ہوئے، یہ تو طے ہے، روایات میں بھی یہی آتا ہے، اور اسحاق ان کے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ اب پہلے لڑکے کی خوشخبری کے بعد پورا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، ذبح کا پورا واقعہ، اس کے بعد فرمایا وبشرناہ اسحاق، ہم نے ان کے بعد اسحاق کی بھی خوشخبری دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری خوشخبری میں اسحاق کا نام لیا ہے، اور پہلی بشارت میں نام کسی بیٹے کا، تو ظاہر سی بات ہے پہلی بشارت اسماعیل کی تھی، جب دوسری بشارت اسحاق کی ہے تو پہلی بشارت کس کی تھی؟ اسماعیل کی تھی، اور ذبح کا واقعہ اسی پہلی بشارت کے ساتھ، تو یقیناً اسماعیل تھے۔ اور دوسری بات وہ بھی یہیں پر موجود ہے، پہلی بشارت جب دی ہے تو وہاں صرف کا غلام حلیم، ہم نے ان کو بردبار لڑکے کی کیا دی؟ بشارت۔ وہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، صرف اتنا کہا گیا غلام حلیم، کوئی تیسرا لفظ نہیں۔ لیکن آگے جب اسحاق کی بشارت دی ہے تو کہا نبی من الصالحین، وہ صالحین میں سے نبی بھی ہوں گے، یعنی اسحاق کی بشارت دی تو نام بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ وہ نبی ہوں گے، اور نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، بڑے ہونے کے بعد ملتی ہے، بڑے ہونے کے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ذبح اسحاق تھے تو اللہ نے بشارت کے وقت ان کو بتا دیا کہ وہ نبی بھی ہوں گے، وہ نبی بھی، تو ابراہیم سمجھ جاتے کہ ذبح کرو بھی تو انہوں نے نہیں ہونا، کیونکہ پہلے بشارت میں بتایا جا چکا ہے وہ نبی ہوں گے، انہوں نے نبی بننا ہے، لہذا وہ ذبح کرنا ان کے لیے کوئی آزمائش نہ تھی، ذبح کرنا ان کے لیے کوئی، بھئی مجھے کوئی کہے، مجھے اگر بتا دیا جائے پہلے ہی کہ 10 سال بعد ہم آپ کے ساتھ فلاں معاہدہ کریں گے، فلاں معاہدہ، وہی بتانے والا ہے جو یہ کہے کہ 10 سال کے بعد آپ کے ساتھ یہ معاہدہ ہے ہوگا ہمارا، وہی مجھے کہے
کہ ہم آپ کو ایک ایسا کام سپرد کر رہے ہیں کہ جہاں پر ہماری طرف سے تمہاری موت بھی آ سکتی ہے، تمہاری موت بھی یقینی ہے، تو میں کیا سمجھوں گا کہ وہی بندہ ہے جو 10 سال بعد میرے ساتھ کسی کام میں معاہدے میں شریک ہونا چاہتا ہے تو وہ مجھے مار ڈالے گا، میں تو تسلی سے چلا جاؤں گا بھی یہ مجھے بچائے گا، اپنے معاہدے کو اگر اس نے بچانا ہے، اپنے معاہدے کو اگر اس نے بچانا ہے تو مجھے بچائے گا۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کو جب پہلے بتا دیا گیا کہ ہم تمہیں اسحاق کی خوشخبری سناتے ہیں، وہ ہوں گے بھی کیا؟ نبی، تو نبی کہنے سے ہی سمجھ گئے کہ 40 سال کی عمر تو یقیناً ہوگی، نبوت کی عمر ملے گی تو نبی بنیں گے۔ اب اگر انہی کے ذبح کا حکم ملتا ہے درمیان میں 12 13 14 سال کی عمر میں ذبح کا حکم ملتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوئی فکر کی بات ہے نہیں، وہ تو سمجھ جائیں گے کہ جب پہلے مجھے بتایا جا چکا کہ وہ نبی بنیں گے تو لہذا انہوں نے ذبح ہونا ہی نہیں ہے، میں اگر ذبح کروں بھی تو انہوں نے ذبح، کیونکہ وہ بھی تو اللہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے نبی بننا ہے، اللہ نے کیا دی ہے؟ خبر دی ہے کہ انہوں نے نبی بننا ہے، لہذا ذبیح اسحاق نہیں تھے بلکہ ذبیح کون تھے؟ اسماعیل۔ ایک اور بات بھی کی گئی ہے تاریخی طور پر جو میں نے پہلے عرض کی، امام شعبی کہتے ہیں کہ ذبح کے آثار اور علامتیں آج بھی مکہ میں، آج بھی کہاں ہیں؟ بھئی قربانی وہاں ہوتی ہے، قربانی، اور قدیم زمانے سے تب سے چلی آ رہی ہے، اور جمرات کو کنکریاں وہاں ماری جاتی ہیں، جمرات کو کنکریاں وہاں ماری جاتی ہیں، اور اس فدیے میں ذبح ہونے والے میڈے کے سینگ بھی مکہ میں عرصہ دراز تک دیکھے جاتے رہے، تو مکہ میں اقامت اسحاق کی تو نہیں تھی، وہاں کون مقیم تھے؟ اسماعیل تھے، اسحاق کی اقامت تو شام میں تھی، لہٰذا جہاں ذبح کے آثار اور علامتیں آج بھی موجود ہیں تو یقیناً ذبیح بھی وہی ہوگا، ذبیح بھی، اگر اسحاق کے ذبح کا حکم تھا تو ان کی ذبح کی علامات تو شام میں ہوتی تھی، ذبح کے آثار جو ہیں وہ کہاں ہوتے؟ شام میں ہوتے، حالانکہ ذبح کے آثار اور علامات شام میں نہیں ہے بلکہ وہ سارے کے سارے کہاں پر ہیں؟ مکہ میں۔ چکر ہم نے دوڑنے وآخر دعوانا الحمدللہ۔